إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پہلے چند مثالیں جو مبنی اور غیر منصرف پر مشتمل ہیں حل کریں گے۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم ہے۔ اب انا کے بعد ہو آیا ہے اور یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی ہے، اس لیے انا کی وجہ سے اس پر زبر نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ کأنہ ہوا، گویا کہ وہ وہی ہے۔ یہاں کأنہ کے بعد ہو ضمیر ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ لعل کی مریضۃ، شاید کہ تو مریضہ ہے۔ یہاں لعل کے بعد کی آیا ہے جو مؤنث کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور لعل کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے نزدیک متقیوں کے لیے ہے۔ یہاں ربی کا میں کا ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو کیونکہ ضمیر مبنی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، لہم یہ دراصل لی تھا، جب بھی لی ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو وہ لام دبلہ ہو جاتا ہے، اور یہ حرف جر ہے، اور ہم اسم مجرور ہے، لیکن ہم پر کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور مبنی ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ یہاں انا کے بعد ہذہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ بھی مبنی کی اقسام میں سے ہے، لہذا اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے۔ متاع مضاف ہے اور الدنیا مضاف الیہ، لیکن کیونکہ الدنیا کے آخر پر الف ہے، اور وہ اسم جس کے آخر پر الف ہو وہ مبنی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مبنی ہے اس لیے مضاف الیہ ہونے کے باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہاں الصفا انا کا اسم ہے، اور کیونکہ الصفا کے آخر پر الف ہے اور وہ اسم جس کے آخر پر الف ہو وہ مبنی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعا سننے والا ہے۔ یہاں انا کے بعد ربی آیا ہے، یہ ایسا اسم ہے کہ اس کے ساتھ یا ضمیر متکلم کی ملی ہوئی ہے، اور جس اسم کے ساتھ یا ضمیر متکلم کی ملی ہوئی ہو تو وہ اسم مبنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی انا کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، انا کے بعد جہنم یہ ایک لفظ ہے جس پر زبر تو آئی ہے لیکن تنوین نہیں آئی ہے، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی چیز پہلے صحیفوں میں بھی آئی ہے۔ تو انا کے بعد ھذا ہے اور ھذا مبنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی انا کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ اور الصحف الاولی، اولا جو ہے یہ بھی مبنی ہے،
اور یہ حالت جر میں ہے کیونکہ الصحفی کی یہ صفت ہے جو کہ موصوف ہے اور وہ حالت جر میں ہے، تو صفت بھی حالت جر میں ہوتی ہے، لیکن اس میں حالت جر کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، کھڑی زبر آخر پر آئی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف مضاف ہے اور ابراہیم مضاف الیہ، کیونکہ ابراہیم غیر منصرف ہے، حالانکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہاں حالت جر کی بجائے زبر آئی ہے، تو اس وجہ سے حالت جر میں زبر غیر منصرف ہی پر آتی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ اسم علم ہے اور اجمی نام ہے۔ الی فرعون، الی حرف جر ہے لیکن فرعون پہ زیر نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر زیر کبھی نہیں آتی اور نہ ہی تنوین آتی ہے۔ عن عائشہ تا، عن حرف جر ہے لیکن عائشہ تا پہ زیر نہیں آئی کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے، اسم علم ہے اور مؤنث نام ہے، جو اسم علم ہو اور مؤنث نام ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف پہ کبھی زیر نہیں آتی ہے۔ ملک مصر، ملک مضاف ہے اور مصر مضاف الیہ، تو مضاف الیہ پہ زیر آتی ہے لیکن یہاں زیر کی بجائے زبر آئی ہے کیونکہ مصر غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کبھی زیر نہیں آتی بلکہ زیر کی بجائے زبر آتی ہے۔ ببابل، یہاں پر بھی بی حرف جر ہے اور بابل اسم مجرور، لیکن اسم مجرور پر زیر نہیں آئی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ غیر عربی نام ہے اور اسم علم ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کبھی زیر نہیں آتی۔ ھذا کتاب طلحہ، ھذا کیونکہ مبنی ہے اس لیے مبتدا ہونے کے باوجود اس پر پیش نظر نہیں آتی، یہ مبنی ہے اور مبنی ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ کتاب طلحہ، کتاب مضاف ہے اور طلحہ مضاف الیہ، مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو یہاں حالت جر میں زبر آئی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اسم علم ہے اور آخر پر گولتا ہے، یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے لیکن کیونکہ گولتا ہے لہٰذا یہ بھی غیر منصرف میں شامل ہے۔ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے، تو یہاں فی حرف جر ہے، مکہ تی ہونا چاہیے لیکن کیونکہ مکہ غیر منصرف ہے اس لیے اس پر زیر کی بجائے زبر آئی ہے۔ نارو جہنم، جہنم مضاف الیہ ہے، حالت جر میں ہونا چاہیے لیکن حالت جر میں زیر کی بجائے یہاں زبر آئی ہے کیونکہ یہ بھی غیر منصرف ہے۔ انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں، تو من حرف جر ہے اور پاکستان یہ اسم مجرور ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے حالت جر میں زیر کی بجائے زبر آئی ہے۔ اب ہم چند قرآنی آیات اور عربی عبارات کے ذریعے اسم سے متعلق گزشتہ اسباق، مرکبات، ناقص و تام، ضمائر، حروف مشبہ بالفعل، مبنی، منصرف اور غیر منصرف کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحن مسلمون واللہ ربنا وهو خالق الکون ومدبرہ، ہم مسلمان ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے اور وہی کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا مدبر ہے، یعنی اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں نحن مسلمون میں نحن مبتدا ہے اور مسلمون خبر ہے، اللہ ربنا، ربنا مرکب اضافی ہے اور اس سے پہلے معرفہ کا اضافہ ہوا ہے تو یہ بھی مرکب تام ہو گیا ہے۔ ہوا خالق الکونی، خالق الکونی یہ مرکب اضافی ہے، اس کے شروع میں معرفہ کا اضافہ ہوا ہے، ہوا ضمیر معرفہ ہوتی ہے اور یہ مبتدا ہے اور خالق الکونی خبر ہے اور اس طرح یہ بھی مرکب تام ہے۔ نمبر 2، ان القرآن کتابنا
بے شک قرآن ہماری کتاب ہے، وَهُوَ مُنَزَّلٌ مِّنَ اللَّهِ تعالی، اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہے، علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بواسطۃ جبریل، حضرت جبریل کے واسطہ سے۔ یہاں القرآن کتابنا، القرآن یہ اسم معرفہ آیا ہے کتابنا مرکب اضافی سے پہلے، اور اس طرح یہ مرکب تام ہو گیا ہے۔ علی قلب محمد، یہ دو مرکب ہیں، ایک علی قلبی یہ مرکب جاری ہے، اور قلب محمد یہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ قلب کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ نمبر 3، والقرآن نور الہدا، قرآن ہدایت کا نور ہے، للعالمین، سب جہان والوں کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، فیہ دعوت الی التوحید، اس میں توحید کی طرف دعوت ہے، والایمان بالرسل، اور رسولوں پر ایمان کی دعوت ہے، ودعوت الی الصدق والعفاف والعدل، اور اس میں دعوت ہے سچائی، پاک دامنی اور عدل کی طرف، وفیہ نہی عن الکذب والفحش والظلم، اور اس میں روکا گیا ہے جھوٹ بولنے سے، فحاشی سے، بے حیائی سے اور ظلم کرنے سے۔ القرآن نور الہدا، یہ نور الہدا مرکب اضافی ہے، اور اس کے شروع میں القرآن اسم معرفہ کا اضافہ ہوا ہے، تو اس طرح یہ مرکب تام ہو گیا ہے۔ الی یوم القیامہ، یہاں دو مرکب ہیں، ایک الی یومی مرکب جاری، اور ایک یوم القیامہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ یوم کی نسبت القیامہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ الایمان بالرسل، یہاں بالرسل مرکب جاری ہے، اس کے شروع میں اسم معرفہ کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے یہ مرکب تام ہو گیا ہے۔ عن الکذب، یہ مرکب جاری ہے کیونکہ عن حرف جر اور الکذب اسم مجرور ہے۔ نمبر 4، وآیاتہ بینات، اور اس کی آیتیں بالکل واضح ہیں۔ آیاتہ یہ مرکب اضافی ہے، اور اس کے آخر میں بینات نکیرہ ہے جس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو مرکب اضافی کے آخر میں نکیرہ کا اضافہ ہو تو بھی مرکب تام بن جاتا ہے۔ نمبر 5، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرشدنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت دینے والے ہیں، الی الخیر، بھلائی کی طرف، و الی طریق الجنت، اور جنت کے راستے کی طرف۔ یہاں الرسول مبتدا ہے اور مرشدنا خبر ہے، تو مبتدا اور خبر مل کر مرکب تام ہو گئے ہیں، اور آخر پر الی طریق الجنتی، یہاں دو مرکب ہیں، ایک الی طریقی جو مرکب جاری ہے، اور ایک طریق الجنتی جو مرکب اضافی ہے۔ نمبر 6، عبادت اللہ واجبۃ علی الناس، اللہ کی عبادت واجب ہے لوگوں پر۔ وَإِطَاعَةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم واجبۃ علی هذه الامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس امت پر واجب ہے۔ یہاں عبادت اللہ واجبۃ مرکب تام ہے، کیونکہ عبادت اللہ یہ مرکب اضافی ہے، اس کے آخر میں واجبۃ نکرہ کا اضافہ ہے، تو اس طرح یہ مرکب تام ہے۔ وَإِطَاعَةُ الرَّسُولِ، اسی طرح یہ مبتدا ہے اور واجبۃ خبر ہے، تو اس طرح یہ بھی مرکب تام ہے۔ هذه الامتی، یہ مرکب اشاری ہے کیونکہ هذه اسم اشارہ ہے اور الامہ مشار الیہ ہے۔ نمبر 7، ان اللہ هو الخالق والمدبر
व इन्नहु हुवा वलीयुल इबाद, बेशक अल्लाह ही खालिक है और वही तदबीर करने वाला है और बेशक वही ही सब बंदों का दोस्त है। यहाँ इन्ना हुरूफ मुशब्बा बिलफेल में से है जिसने लफ्ज़ अल्लाह को ज़बर दे दी है और लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा था और मुब्तदा और ख़बर के दरमियान हुआ ज़मीर मुनफसिल आई है और ख़बर पर अल आया है, तो ज़मीर मुनफसिल और अल की वजह से इसमें ही का मफ़हूम शामिल हो गया है जिसे हसर का मफ़हूम कहा जाता है। इन्नल्लाह हुवल खालिकु, बेशक अल्लाह ही खालिक है। नंबर 8, वहुवा मुगीसुल मुस्तर्रीन वल मुहताजीन, और वही मजबूरों और ज़रूरतमंदों की फरियाद सुनने वाला है। यहाँ हुवा मुब्तदा है और मुगीसुल मुस्तर्रीन ये मुरक्कब इदाफ़ी है और इसके शुरू में हुआ जो कि इसम मारिफा है का इदाफ़ा हुआ है, इस तरह ये मुरक्कब ताम है। अब हम इस सबक की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ैल का उर्दू में तर्जमा करें और उसमें शामिल हसर के मानी, नाक़िस मुरक्कबात और ताम मुरक्कबात की निशानदेही करें। अला इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ख़बरदार बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यहाँ वअदल्लाहि हक़्क़ुन ये मुरक्कब ताम है। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत शफ़क़त करने वाला बड़ा मेहरबान है। तो यहाँ पर भी अल्लाहु बिन्नासी लरऊफ़ुन ये मुरक्कब ताम है, अल्लाहु मुब्तदा है और रऊफ़ुन और रहीमुन ये दोनों ख़बरें हैं और इस तरह इन्ना जो है ये मुब्तदा पर दाखिल हुआ है जिसने ज़बर दी है और ये मुरक्कब ताम है। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। इन्नल्लाह हुवल गनीयुल हमीद, बेशक अल्लाह ही गनी और बहुत तारीफ़ वाला है। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के बाद हुआ और ख़बर पर अल आया है जिसकी वजह से इस जुमले में हसर का मफ़हूम शामिल हो गया है। तर्जमा करते हुए अब ही का इस्तेमाल होगा। इन्नल्लाह हुवल गनीयु, बेशक अल्लाह ही गनी है। मा खल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला कनफ्सिन वाहिदा, नहीं है तुम्हारा पैदा करना और तुम्हारा दोबारा उठाया जाना मगर सिर्फ एक जान की तरह, यानी जैसे एक जान को दोबारा पैदा किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा, बिल्कुल तुम सबको उसी तरह दोबारा उठाया जाएगा। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब देखने वाला है। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा है जो इन्ना की वजह से हालत नसब में है और समीउन बसीरुन ये दोनों ख़बरें हैं, तो इस तरह ये मुरक्कब ताम है। इन्नल्लाह आलिमु गैबिस समावाति वल अर्ज़, बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की गैब की बातें जानने वाला है। यहाँ लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा है और इन्ना की वजह से हालत नसब में है और आलिमु गैबिस समावाति ख़बर है, ये भी मुरक्कब ताम है। सवाल नंबर 2, मंदरजा ज़ैल अहादीस का उर्दू में तर्जमा करें और जुमलों में मुब्तदा और ख़बर को अलग अलग करें। अल मुमिनु मिरआतु अखीहिल मुमिन, मोमिन अपने भाई मोमिन के लिए आईना है। यहाँ अल मुमिन मुब्तदा है और मिरआतु अखीहिल मुमिन ख़बर है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है।
المسلم مبتدا ہے اور اخ المسلم خبر ہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ المؤمن القوی، یہ دونوں موصوف صفت مل کر مبتدا ہیں، اور خیر من المؤمن الضعیف یہ پورا جملہ مل کر خبر بن رہا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یہاں الصوم مبتدا ہے اور جنۃ خبر ہے۔ کل مسکر حرام، یہاں کل مسکر مبتدا ہے اور حرام خبر ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی ہے اور رب کی خوشنودی ہے۔ یہاں السواک مطہرۃ للفم، یہ السواک مبتدا اور مطہرۃ للفم یہ خبر ہے، اور مرضات یہ بھی خبر ہے، دوسری خبر ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ یہاں سباب المسلم مبتدا ہے اور فسوق خبر ہے، اور قتالہ پھر مبتدا ہے اور کفر خبر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہاں انا مبتدا ہے اور خیرکم لأہلی یہ خبر ہے۔ اس طرح یہ سب جملہ مفیدہ یعنی مرکب تام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔